بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ونٹر ویکیشنز بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم کاروباری سرمایہ کاری کے بارے میں بات کریں گے۔ سرمایہ کاری سے آپ کو تھوڑا سا میں واقفیت کروا دوں پہلے۔ کاروباری تو آپ جانتے ہیں کہ بزنس کی، سرمایہ کاری انگلش میں اس کو بولتے ہیں انویسٹمنٹ۔ اب آپ خود دیکھیں اپنے گھر میں، اپنے بڑے بھائی کو دیکھ لیں، اپنے والد کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لو، لوگوں کے پاس جو ایکسٹرا پیسہ ہوتا ہے وہ کہاں کرتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں کہ یار یہ پلاٹ خرید کے رکھ لیا ہے، کل کو فائدہ دے گا، اس سے پیسے مل جائیں گے۔ کوئی گاڑی خرید رہا ہے، کوئی بینک میں رکھوا رہا ہے سود لینے کے لیے۔ تو آپ کے پاس کاروبار میں پیسہ آتا ہے، کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے سارا انوینٹری پہ لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پیسے کو مختلف شکلوں میں لگا کر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ کاروباری سرمایہ کاری کی تعریف دیکھیں گے آج، اہمیت، اس کی اقسام، مختصر مدت کی، طویل مدت کی، درمیانی مدت کی، مشارکہ، مضاربہ، اس کی خصوصیات آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اچھا، کاروباری سرمایہ کاری، اس کو انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں اور فائنینس ایک الگ چیز ہے۔ کاروباری لین دین کو، جو آپ بزنس ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کو انجام تک پہنچانے یا کاروباری ادائیگیوں کے لیے مختلف ذرائع، مثلاً آپ کو کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، پیسہ، چیک آپ دے دیتے ہو کسی کو، یار جاؤ پیسے لے لو یا دے دو، ہنڈی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، آج کل تو موبائل ایپ آئی ہوئی ہیں، آپ فوراً ٹرانسفر کر دیتے ہو۔ اس لیے ان ذرائع کا حصول کسی بھی کاروبار کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاروبار کے لیے حاصل کی گئی رقم زمین، عمارت، مشینری، فرنیچر، روزمرہ کی ادائیگیوں پہ خرچ ہوتی ہے۔ کاروباری معاملات کے لیے سرمایہ کا حصول، اس کا انتظام یا استعمال کاروباری مالیات یا سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ کیا دوبارہ بولتا ہوں، کاروباری معاملات کے لیے، کاروبار کو چلانے کے لیے سرمایہ کا حصول، آپ نے پیسہ کہاں سے لینا ہے، لون لینا ہے یا اپنا، اس کا انتظام آپ نے اس کو مینیج بھی تو کرنا ہے، یہ تو نہیں پیسہ لے کے فری ہینڈ دے دینا ہے کہ جی آؤ آج پیزا پارٹیاں کرتے ہیں، اس کو استعمال کرنا ہے، کاروباری مالیات، اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے اس کی تعریف آپ ایک دیکھ لو، کاروباری سرمایہ کاری کی۔ جارج ٹیری بولتے ہیں کہ کاروباری معاملات کو چلانے کے لیے نقد رقم یا کسی بھی قسم کے فنڈ کا حصول اور استعمال کاروباری سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ بس یہ تعریف کر لو کہ کاروباری معاملات، بزنس میٹرز کو رن کرنے کے لیے، ٹو مینیج دا بزنس میٹرز، اس کے لیے آپ کو نقد رقم، نیٹ کیش چاہیے ہوگی یا کسی قسم کے فنڈ کا حصول، چاہے آپ کا وہ چیک ہو، چاہے آن لائن بینکنگ ہو، اس کا حصول، اس کا حاصل کرنا اور اس کو استعمال کاروباری سرمایہ کاری کہلاتا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے جناب؟ امپورٹینس آف بزنس فائنینس، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کاروبار کر سکو گے نا بھائی، پیسہ ہی نہیں ہے، آپ نے لینڈ کہاں سے لینی ہے، جو لیبر رکھی ہے اس کو اجرت کہاں سے دینی ہے، ویج کہاں سے لینی، بلڈنگ مشینری وغیرہ کہاں سے لینی ہے، تو اثاثہ جات کی خرید، ایسٹس کی پرچیز کے لیے آپ استعمال کرتے ہو۔ پھر آپ جب ایسٹ خرید لیتے ہو، آپ کے پاس پیسے ہی نہ ہو، موٹر سائیکل لے لی ہے، پیٹرول کے پیسے ہی نہیں ہے، انجن خراب ہو گیا، ٹھیک بھی تو کروانا ہے، آپ نے ہی کروانا ہے نا، تو مرمت بھی ہوتی ہے جس کو ہم نے ڈیپریسیشن بولا تھا۔ اثاثہ جات کی بہتر کارکردگی کے لیے ان کی باقاعدہ مرمت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کاروباری سرمایہ کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر خام مال اور اشیاء کی خرید بھی اسی پیسے سے کرتے ہیں، را مٹیریل یا جو بھی اشیاء خریدنی، کاروباری سرمایہ خام مال اور اشیاء کی خرید یا درآمد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ گاہکوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مسلسل پیداوار یا اس کے لیے خام مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ نے خام مال کہاں سے لینا ہے؟ پیسے ہوں گے تو لیں گے۔ پھر آپ کو تجربہ اور تحقیق کا آپ نے کوئی کرنی ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ڈیلی کے ایکسپینسز، آپ نے سیلری دینی ہے، رینٹ، سود، کمیشن وغیرہ۔ پھر ذرائع مواصلات، ذرائع مواصلات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کسی سے منگوایا ہے سامان، اس ٹرک والے کو پیسے تو دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاروبار کی فروخت کو بڑھانے کے لیے اس کے ملازمین، مینیجر وغیرہ ٹیلی فون کرتے ہیں،
جو بھی استعمال کرتے ہیں آپ، آج کل تو وائی فائی لگا ہوتا ہے، ان تمام سہولیات اور خدمات کی ادائیگی کاروباری سرمایے سے کی جاتی ہے۔ کاروبار کے پیسے سے یہ تو نہیں ہوتا کہ ملازمت اپنے پیسے سے دیتے ہیں۔ پھر بیمہ کاری، بعض دفعہ آپ اپنی چیزوں کو انشور کروا لیتے ہو، آپ اپنی گاڑی لیتے ہو اس کی انشورنس کرواتے ہو، اپنی لائف کی، لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کی انشورنس کراتے ہیں۔ اس میں اسٹیٹ لائف 10 سال کی کرتی ہے کہ اگر آپ زندہ رہے تو آپ کو 10 سال بعد پیسے مل جائیں گے، اگر آپ مر گئے تو جب مرتے گئے اس سے اگلے دن آپ کا کیس پروسیڈ ہو جائے گا، اور آپ کے پیچھے بچنے والے جو ہیں، آپ کی چاہے بیگم ہے چاہے بھائی ہیں جس کا نام لکھوایا، اس کو پیسے مل جائیں گے۔ کاروبار میں رہتے ہوئے مالکان کو مختلف قسم کے خطرات، مثلا چوری، آگ لگنا، سیلاب، جنگ، زلزلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کاروباری سرمایہ کاری کے ذریعے کاروباری طبقہ کو ان خطرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ پھر ماہرین کی خدمت آپ لیتے ہیں، تجربہ کار لوگوں کی، ظاہری بات ہے تجربہ کار لوگ اچھی خاصے پیسے لیتے ہیں۔ پھر حکومتی واجبات، آپ نے گورنمنٹ کے ٹیکس دینے ہیں، ٹھیک ہے، سیلز ٹیکس، جو چیزیں آپ خریدتے ہیں وہ سیلز ٹیکس ہے۔ آمدن ٹیکس ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہم لوگ تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے۔ ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ کی ادائیگی کاروباری سرمایہ کی مدد سے کی جاتی ہے۔ پھر جو ملازمین ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں، اگر گورنمنٹ کے ہوں تو ان کو تو اچھی خاصی پینشن وغیرہ دینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاروبار میں تبدیلی اگر کرنی ہو، آپ نے کوئی نئی جگہ پر شفٹ کرنا ہو، پھر بھی پیسے چاہیے ہوں گے۔ یہ 10 پوائنٹ اچھے کر لو، اگلے میں آپ کو اوپر سے بتا دیتا ہوں جو ایزی لگیں۔ پھر کاروبار میں وسعت، آپ کا کاروبار پہلے چھوٹے پیمانے پہ تھا، اب آپ نے بڑے پیمانے پہ کرنا ہے تو پھر بھی آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ملازمین کی تربیت، جتنی بڑی اچھی آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے ملازمین کو، امپلائیز کو ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اچھی خاصی ٹریننگ۔ پھر نئی اشیاء کی ایجاد، نئے ماڈل، ٹھیک ہے، آپ نے لانے ہیں، موبائلوں کے دیکھ لیں۔ پھر ذخیرہ کاری، ہمارے پاکستانی مسلمان تو ماشاءاللہ سیزن آتا ہے چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں گوداموں میں، اور ڈبل ٹرپل کر کے مہنگی بیچتے ہیں۔ اب گندم جب آئی تھی تو کیسے تھی، میرے خیال ہے 4,000 پہ تھی، اور ابھی دیکھو 6500 روپے پہ آٹا مل رہا ہے لوگوں کو۔ پھر سرمایہ حاصل کرنے کے ذرائع کون سے ہیں آپ کے لیے؟ 2 اہم ذرائع ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، یا تو آپ اپنا پیسہ خود سے لگا سکتے ہیں، یا پھر آپ باہر سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ میں ہم نے ایک اور بھی پڑھا تھا، ریٹینڈ ارننگ والا، ٹھیک ہے، آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ ایکوٹی فائنینسنگ کیا ہے کہ کاروبار کے مالک کی طرف سے، اگر کاروبار کی مالی ضرورت کو مالک اپنے وسائل سے پورا کرے تو اس کو مالکانہ مالیت یا ایکوٹی فائنینس بولتے ہیں۔ واحد ملکیتی کاروبار میں اگر مالک کاروبار کی مالی ضرورت کو اپنے وسائل سے نہ پورا کر سکے تو وہ قرضہ بھی نہ لینا چاہے تو کسی قابل اعتبار شخص کو اپنا حصہ دار بنا کر مزید سرمایہ لے سکتے ہیں۔ پھر مشترکہ سرمایہ کی کمپنی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں اپنے حصص شیئرز فروخت کر کے سرمایہ لیتی ہے۔ حصص خرید کر کمپنی کو سرمایہ فراہم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروباری ادارے ضرورت کے مطابق اپنے محفوظ سرمایہ ریزرو فنڈ، جس کو ہم نے ریٹینڈ ارننگ کہا تھا، کہ اگر منافع ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ شیئر ہولڈر کو دے دیتے ہیں، کچھ حصہ بچا کے رکھ لیتے ہیں، تو وہ ریزرو فنڈ کہلاتا ہے۔ محفوظ سرمایہ کاروباری اداروں کے منافع کا وہ حصہ ہے جو کاروبار کے مالکان یا حصہ داروں کو تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ مستقبل کی ناگہانی ضروریات، انفارچونیٹ یا انسڈن نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ادارے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ دوسرا میتھڈ ہے قرضہ حاصل کر کے، آپ پیسے جو ہے جب کاروبار کی ضرورت کو مالکان جو ہے اپنے ذاتی ذرائع سے پورا نہ کر سکیں، یا آپ کے اپنی تنخواہ نہ پوری ہو رہی ہو تو کیا کرتا ہے، سرمایہ کی کمی کو قرض لے کر پورا کیا جاتا ہے۔ یہ قرضے مختلف افراد یا مالی اداروں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ کاروبار کے لیے حاصل کی گئی ان مالیات کو جو ہے ڈیٹ فائنینسنگ بولتے ہیں۔ اب کاروباری جو ہے سرمایہ کاری کی 3 اقسام ہیں: مختصر مدت، شارٹ ٹرم کے لیے، میڈیم ٹرم درمیانی مدت، لانگ ٹرم زیادہ عرصے۔ اگر آپ کو لون چاہیے 1 سال تک کے عرصے کے لیے تو وہ کیا ہوتا ہے، مختصر مدت کا۔ اگر آپ کو 1 سے 3 سال یا بعض دفعہ 1 سے 5 سال تک کے لیے کوئی قرضہ چاہیے تو درمیانی مدت کا۔ اور اگر آپ کو 5 سالوں سے زیادہ عرصے کے لیے چاہیے، بعض کتابوں میں 3 سال سے زیادہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ طویل مدت کا سرمایہ ہوتا ہے۔ مختصر مدت دیکھو
کہتا ہے کہ اس سے مراد ایسا سرمایہ ہے جو 1 سال یا اس سے کم عرصے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں کہ یہ آپ کو کم شرح سود پہ ملتا ہے، کاروبار کی موسمی ضروریات پورا کرنے میں آسانی ہوتی ہے، زیادہ نقد رقم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اچانک یا ناگہانی سڈن ایکسپنسز کی ادائیگی کے لیے۔ مختصر مدت کے ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 سال سے زیادہ، لیکن 3 سال تک یا بعض دفعہ 5 سال تک کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ تجارتی بینک، جو کمرشل بینک ہیں، حبیب بینک، میزان بینک، ان سے پیسے لیتے ہو۔ تجارتی بینک کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے، آپ اور میں، ہماری جو بچت ہوتی ہے، لوگ اپنی حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھواتے ہیں، تو بینک جو ہے وہ پیسہ آگے لوگوں کو ادھار دیتے ہیں۔ کاروباری ذرات کو ان جمع کردہ رقم میں سے مختصر مدت کے لیے قرضہ جاری کرتے ہیں۔ یہ قرضہ اوور ڈرافٹ، یاد آیا پاس بک میں جو پڑھتے تھے، اوور ڈرافٹ یا نقد ادھار، نیٹ کیش کریڈٹ کی صورت میں جاری کیے جاتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ ہوتے ہیں زر مبادلہ کے بینک۔ یہ بینک بڑے پیمانے کے غیر ملکی کاروباری اداروں کو ان کی قومیت کی بنیاد پہ قرضے جاری کرتے ہیں۔ یہ قرض مقامی کرنسی میں بھی تبدیل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ دبئی والوں کو درہم دیں، چائنا والوں کو یوان دیں، جیپنیز کو ین میں دیں، ملیشیا کو رنگٹ میں دیں، ترکی کو لیرہ میں دیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ انعام یاد کریں ڈفرینٹ کنٹریز کے۔ پھر بعض دفعہ وفاقی سرکاری ایجنسیاں بھی لیتی ہیں قرضہ، ٹھیک ہے۔ تو ہماری تو حکومت ہی قرضے سے نہیں جان چھڑاتی۔ پھر ذاتی ذرائع بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ کو کوئی 1 سال سے زائد عرصے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ یہ تو باہر سے ہوگے نا، کہاں کہاں سے لیتے ہو۔ اب آپ کے اپنے دوست، رشتہ دار، بہن بھائی بھی تو ہوتے ہیں، آپ ان سے بھی بوقت ضرورت قرضہ لے سکتے ہو۔ فیکٹر، یہ شارٹ کویسچن کے لیے بڑا اہم ہے۔ فیکٹر سے مراد وہ اشخاص یا ادارے ہیں جو مقروض سے قرض کی رقم وصول کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، جس کی عوض وہ کمیشن لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے علی سے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علی جو ہے، میں کہتا ہوں کہ بھئی بینک، مجھے بھی پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے، میں بینک کے پاس جاتا ہوں، بینک کو کہتا ہوں کہ یار میں نے یہ مسٹر علی ہے، یہ لاہور میں رہتے ہیں، ان سے آپ پیسے لے لینا۔ بینک کہتا ہے جی کتنا لینا ہے؟ میں کہتا ہوں جی میں نے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے۔ تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے جی، ہماری 50,000 کمیشن ہوگی، جو بھی ریٹ ہو اس کا، میں ایک اندازن بتا رہا ہوں، باقی 4.5 لاکھ روپیہ مجھے دے دے گا بینک، اپنی تسلی کرنے کے بعد، یہ نہیں کہ جھوٹا۔ پھر کمرشل پیپر ہاؤس، یہ مالیاتی ادارے کاروباری اداروں کے جاری کردہ تحریری وعدے یا ہنڈیاں خرید لیتے ہیں اور مختصر مدت کے لیے سرمایہ دیتے ہیں، یہ کمرشل پیپر بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کا آتا ہے درمیانی، تو ہم کیا اوپر لمبے طویل مدتی پڑھ رہے تھے، مختصر مدت کے ذرائع ہو گئے، مختصر مدت کے لیے سرمایہ ہو گیا۔ اچھا، یہ اسی مختصر مدت کے لیے بتا رہا ہے کہ آپ پیسے کہاں کہاں سے لے سکتے ہو۔ پھر درمیانی مدت، درمیانی مدت سے مراد قرضہ یا سرمایہ وہ ہے جو 1 سال سے 10 سال تک کے لیے کیا جائے، لیکن آپ 5 سال تک لکھنا، ٹھیک ہے۔ کچھ ماہرین کی رائے میں سرمایہ کی مدت 1 سے 5 سال بھی ہو سکتی ہے۔ درمیانی مدت کا سرمایہ مندرجہ ذیل کاروباری مقاصد کے لیے ہوتا ہے، نئی مشینری یا کاروبار کا سامان لینا ہو، کوئی نئی چیز مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانی ہو، پلانٹ میں اضافہ، تبدیلی، مرمت کروانے کے لیے۔ درمیانی مدت کے سرمایہ کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ لائف انشورنس کمپنی سے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ایک موزوں رقم بطور پریمیم وصول کرتی رہتی ہے سالانہ۔ پھر جزوی ادائیگی کا طریقہ، آپ بعض پیدا کار اشیاء نقد اور قسطوں پہ بیچتے ہیں، اس طرح کل مالیت کا کچھ حصہ تو فروخت کر کے وقت نقد وصول کر لیا جاتا ہے اور باقی جو ہے قسطوں کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے۔ یہ بھی خریدار کے لیے درمیانی مدت کا سرمایہ حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ بذریعہ ایجنٹ، آپ بعض دفعہ کاروباری ایجنٹ منڈی میں اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ بھی لے سکتے ہیں۔ رک جا، اچھا پھر دیگر ذرائع، آپ ڈائریکٹر، شرکاء، افیسر درمیانی مدت پر کے لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ پھر مالیاتی ادارے پاکستان میں بینک وغیرہ، زیڈ ٹی بی ایل زرعی ترقیاتی بینک وغیرہ، یہ زراعت کو فوکس کرنے کے لیے ہے۔ پھر شارٹ ٹرم سرٹیفکیٹ بھی ہوتے ہیں،
टर्म सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से उधार देने वालों के अदारों के नाम जारी किए जाते हैं, जिस पर मार्कअप किस्त में अदा किया जाता है। ये ज़्यादातर कंपनीज लोगों से पैसा लेती हैं। फिर पीटीसी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट कंपनी की तरफ से दरमियानी मुद्दत का सरमाया हासिल करने के लिए जारी होता है। ये सर्टिफिकेट तमस्सकात की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, डिबेंचर्स की जगह पे। फिर जनाब आता है तवील मुद्दती, बड़ा आसान सा सवाल है, टेंशन नहीं लेनी। ये सरमाया जो है आप अमूमन 6 से 10 साल या 5 साल से ज़ायद अरसे के लिए हासिल करते हैं। ये भी तवील मुद्दत का सरमाया मुस्तकिल असासाजात खरीदने के लिए होता है, ज़मीन, बिल्डिंग वगैरह। तवील मुद्दत का सरमाया अमूमन कारोबार शुरू करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तवील मुद्दत के सरमाया पर शरह सूद नॉर्मली ज़्यादा होती है। ये आप क्या होते हैं, अंडर राइटर, जो हमने कहा था कि बैंक जो है वो कहते हैं कि हम आपके शेयर बेचेंगे, अगर आपके नहीं बिकते तो हम आपके खरीद लेंगे। ठीक है, अंडर राइटर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को तवील मुद्दत का सरमाया फराहम करने का एक ज़रिया है। फिर आपको मैंने पढ़ाया था बॉन्ड्स, ठीक है। फिर रिजर्व फंड्स, कंपनी बाज़ दफ़ा अपना मुनाफा अपने हिस्सेदारों को नहीं देती और हर साल उसमें से कुछ हिस्सा रख लेती है, जिसको हमने रिटेन्ड अर्निंग पढ़ा है। फिर नया हिस्सेदार आप कारोबार में ला के भी तवील मुद्दती कर्जा ले सकते हैं या शराकत, तमस्सकात, डिबेंचर्स, वही बात होगी। बॉन्ड्स और ये डिबेंचर हो गए। बॉन्ड्स और डिबेंचर में फ़र्क ये है कि बॉन्ड्स जो है ना वो सिक्योर्ड होते हैं, उनके पीछे बैक एंड पर सिक्योरिटीज़ होती है, लेकिन आपके लेवल का नहीं, ये बड़ी क्लासों में हम पढ़ाते हैं। जबकि तमस्सकात जो है जो है ये अनसिक्योर्ड होते हैं, दोनों पर सूद पहले से तय होती है। रहन रखना, कारोबारी इदारे बाज़ दफ़ा अपनी ज़मीनें, बिल्डिंग वगैरह को बैंक या किसी इदारे के पास रहन रख कर भी सर्टिफिकेट जो है वो सरमाया हासिल करते हैं। फिर आता है मुशारका सर्टिफिकेट, कंपनी सरमाए की ज़रूरत को मुशारका सर्टिफिकेट से पूरा कर सकती है, नफ़ा तयशुदा निस्बत से तकसीम किया जाता है। मुदारबा क्या होती है, इसमें तवील मुद्दत के लिए सरमाया हासिल किया जाता है, ये सर्टिफिकेट किसी भी खास और आम मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मुशारका मुदारबा याद है, मुशारका में कहा था कि दो लोग शिरकत करते हैं, नफ़ा नुकसान आपस में रेशो से तकसीम करते हैं, 50-50 या 60-40। मुदारबा में एक बंदा पैसे लगाता है, दूसरा काम करता है। फिर फ़रोख्त करके पटे हुए लेना, बाज़ दफ़ा चीज़ होती है आपकी, जैसा कि आपकी गाड़ी हो, आप उनको पैसे चाहिए, आप कहते हो यार गाड़ी मैं बेचता हूँ, और बेचने वाले बंदे से कहते हो यार ये तो गाड़ी ना मुझसे ख़रीद के मुझे ही दे दे, मैं तुझे महीने के महीने इसका किराया दूंगा। कारोबार के मालिक पहले कारोबारी असासाजात किसी माली इदारे को फ़रोख्त करके रकम लेते हैं और फिर उन्हें जो है वो पटे पर हासिल करते हैं। मुशारका का जनाब आपने खाली शार्ट तारीफ़ करनी है। मुशारका क्या होती है, ऐसी तंजीम है जिसमें दो या दो से ज़ायद अफराद मिलकर नफ़ा नुकसान की तकसीम की गरज से अपना सरमाया और मेहनत को यकजा करते हैं। मुशारका, ठीक है, ये गाहक और बैंक के दरमियान भी हो सकती है, ये ख़ास मुद्दत के लिए कायम की जाती है। तमाम फरीक मुआहदे में तयशुदा हिस्से के मुताबिक अपना सरमाया लगाते हैं। तमाम कारोबार गाहक खुद चलाता है, ताहम बैंक मुनाफा के इम्कान का जायज़ा लेता रहता है, ठीक है। इसकी बुनियाद इस्लाम के गैर सूदी तस्वर पर है। मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताना दूँ कि ये ऐसा है कि जिसमें तय किया जाता है कि दो या दो से ज़ायद लोग मिल के पैसा लगाते हैं, जो भी नफ़ा नुकसान हो वो आपस में तकसीम कर लेते हैं। मुदारबा क्या है, इसमें एक बंदा पैसा लगाता है, दूसरा काम करता है। तो मुदारबा की अगर हम तारीफ़ देखें तो क्या है, मुदारबा एक ऐसा मुआहदा है जिसके तहत एक शख्स सरमाया लगाता है, तो दूसरा शख्स अपनी मेहनत और तजुर्बा दोनों एक मुआहदे के तहत आपस में नफ़ा नुकसान तकसीम करते हैं। हो सकता है कि आधा आधा करें, हो सकता है 60-40 करें, हो सकता है 70-30 करें। पाकिस्तान में जो है इसका ये 1980 में स्टार्ट हुआ था। मखसूस मुदारबा ये है कि आपको एक मखसूस मकसद ख़ास काम के लिए शुरू करें। कसीरुल मकासद ये है कि अगर आप एक से ज़ायद कामों के लिए भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसकी खसूसियात देख लेना, तो इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सरमायाकारी की तारीफ़ करें, नीज़ कारोबारी सरमाए की इकसाम बयान करें। उम्मीद है आप कर लोगे।
14 پہ اگر آئیں تو کہتا ہے مشارکہ کا مختصر مفہوم بتائیں. ابھی بتایا شرکت، اس کے معنی شرکت کے، اس میں دو یا دو سے زائد لوگ نفع نقصان کی غرض سے کام کریں. مضاربہ ہو گیا، اس کی اقسام مخصوص اور جنرل، اسپیسیفک اور جنرل ہو گیا. مختصر مدت کی سرمایہ کے ذرائع بیان کریں. ٹھیک ہے، درمیانی مدت کے، طویل مدت کے، 3 خصوصیات. ٹھیک ہے، طویل مدت کی سرمایہ کاری، مختصر مدت کی سرمایہ کاری، آپ سب کلیئر کر لینا. تو تیاری کرو اپنی آپ لوگ. ٹھیک ہے، کوئی مشکل ہو مسئلہ ہو میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. تھینک یو، اللہ حافظ.